بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد قا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ آج ہم پڑھیں گے زبر زیر پیش کے بارے میں۔ جو زبر ہے یا زیر یا پیش، اس کے بارے میں تین باتیں ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں۔ دوسری بات جھٹکے سے نہیں پڑھنا۔ تیسری بات مجہول نہیں پڑھنا۔ پڑھنے کا طریقہ با زبر با پڑھیں، با زیر بی، با پیش بو۔ اگر آپ نے اس کو پڑھ دیا با زبر با، یہ کھینچنا ہے، با زیر بی با پیش بو، غلط ہو جائے گا، معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، قاتلہ کا معنی ہے اس نے قتل کیا، ایک نے قتل کیا، اور اگر آپ نے لام کے اوپر جو زبر ہے اس کو لمبا کر دیا تو یہ بن جائے گا قاتلا، لمبا کر دیا تو الف ساتھ آ جائے گا۔ اب اس کا معنی ہوگا ان دونوں نے قتل کیا۔ قرآن میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب ان کی ملاقات ہوئی، فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہ ہے فا قاتلہ ہو، پس اس نے قتل کر دیا اس بچے کو، اس لڑکے کو۔ خضر علیہ السلام نے، وہ جو واقعہ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہوگا، بچے کو قتل کر دیا۔ اب یہاں دیکھیں فقاتلہ، پس اس نے قتل کر دیا اس بچے کو، اس لڑکے کو۔ اگر آپ نے پڑھ دیا فقاتلہ تو پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کر دیں گے کہ موسیٰ اور خضر نے مل کر اسے قتل کر، حالانکہ قتل خضر علیہ السلام نے کی۔ تو یہ دیکھیں معنی بدل جاتا ہے۔ زبر کو، زیر کو، پیش کو اگر آپ نے کھینچ دیا، لمبا کر دیا تو معنی بدل جائے گا۔ بعض اوقات واحد سے جمع بن جاتا ہے، جمع سے واحد بن جاتا ہے۔ تو دوسری بات ہے جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا، مثلا با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہ بھی نہیں، غلط ہے۔ مجہول پنجابی لہجے میں بھی نہیں پڑھنا، بے زر با، بے زر بے، بے پیش بو، تیزر تا، تیزر تے، تے پیش تو، اس طرح بھی نہیں پڑھنا۔ پڑھیں گے کیسے؟ با زبر با پڑھیں، با زیر بی، با پیش بو، اور الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو۔ ہم نے پیچھے موٹے حروف پڑھے تھے،
موٹے حروف میں را بھی شامل ہو جائے گا جب اس پر زبر ہو یا پیش ہو. را پر جب زبر یا پیش آ جائے تو را کی آواز موٹی ہو جاتی ہے. را زبر را، را زیر ری. را کے نیچے زیر ہو تو را کی آواز باریک ہوگی، اور پیش ہو پھر بھی را کی آواز موٹی ہوگی. را پیش رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پہ سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پہ شو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پہ سو. ضاد زبر زا، ضاد زیر زی، ضاد پہ زو. طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو. ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو. عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو. قاف زبر قا، قاف زیر کی، قاف پیش کو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. یا زبر یا، یا زیر ای، یا پیش یو. آ ای او، با بی بو، تا تی تو، سا سی سو، جا جی جو، حا حی ہو، خا خی خو، دا دی دو، زا زی زو، را ری رو، زا زی زو، سا سی سو. جوش نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑے، ذرا جوش نال پڑھو نا. شا شی شو، سا سی سو، وا زی زو، پا تی تو، وا زی زو، عا عی او، غا خی خو، فا فی فو، قا کی کو، کا کی کو، لا لیلو، ما میمو، نا نینو، واویو، ہا ہی ہو، آ ای او، یا ی یو. اگر آپ نے زبر کو لمبا کر دیا تو آگے الف آ جائے گا، با زبر با، تو یہ غلط ہو جائے گا. اور اگر زیر کو لمبا کر دیا تو آگے یا آ جائے گی بی. اور اگر آپ نے پیش کو لمبا کر دیا تو آگے واو آ جائے گا. تو زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا. با بی بو، اور بیزر با، بیزر بے، بے پیش بو، اس طرح بھی نہیں پڑھنا. با بی بو، تا تی تو، سا سی سو، اس طرح پڑھنا ہے. اگر آپ یہ زبر زیر پیش کو بھی ٹھیک کر لیں تو بہت زیادہ آپ کی جو ہے نا وہ الفاظ درست ہو جائیں گے، قرآن کی غلطیاں بہت زیادہ کم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آتے ہیں جی، ہمارا ایک سبق رہ گیا تھا، اس سبق سے پہلے، وہ ہے تعریف کے لحاظ سے اسم. اسم بلحاظ تعریف. تعریف کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم ذات اور ایک ہے اسم صفت. اسم ذات، یہ دیکھیں شروع میں ہم نے جو
اسم کی تعریف پڑھی تھی. اسم کہتے ہیں ایسا کلمہ جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام یا صفت ہو، وہ اسم کہلاتا ہے. دو باتیں ہیں، نام یا صفت. تو تعریف کے لحاظ سے اسم دو طرح کا ہے. یہاں ہے نام یا صفت. تو اسم ذات کہتے ہیں ایسا اسم جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا، ملک کا، شہر کا ذاتی نام ہو، محض ذاتی نام ہو، وہ اسم ذات کہلاتا ہے. کسی بھی شخص کا، جگہ کا، جانور کا، حیوان کا، کوئی بھی ملک کا، شہر کا جو ذاتی نام ہوتا ہے وہ اسم ذات کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسا اسم جو سامنے آنے سے ہمارے تصور میں اس کی شکل بھی بن جائے. مثلا میں کہوں کتابن تو آپ کے ذہن میں کتاب کی شکل بن جائے. ٹھیک ہے جی. کالامن، کرسیٌ، مروحاتن پنکھا، ساعتن گھڑی، شجراتن درخت، بقراتن گائے، یہ ساری اسم ذات میں آئیں گی. ہر وہ چیز جو ہمارے اس کا نام لیں تو ہمارے ذہن میں اس کی شکل بن جائے، وہ اسم ذات. یا کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا محض ذاتی نام اسم ذات کہلاتا ہے. اور اسم صفت کسی ایسا اسم ہے، ایسا کلمہ ہے جو کسی کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا، وہ اسم صفت کہلائے گا. اچھائی یا برائی. مثلا یہ دیکھیں صالحٌ، یہ صفت ہے نیک. ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا نیک ہے. ٹھیک. منافقٌ، یہ بھی صفت ہے. فاسقٌ، یہ بھی صفت ہے. عابدٌ، عبادت کرنے والا، صفت ہے. ساجدٌ، سجدہ کرنے والا. غفورٌ، بخشنے والا. تو اسم ذات ایسا اسم ہے جو کسی فرد یا جگہ یا چیز کا محض ذاتی نام ہوتا ہے، وہ اسم ذات کہلاتا ہے. اور جو صفت ہوتی ہے وہ صفت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں جو کل ہم نے سبق شروع کیا تھا، وہ ہے کہ کسی بھی اسم کے متعلق مکمل معلومات کے لیے 4 باتوں کا علم ہونا چاہیے. مثلا کتابن ایک اسم ہے، یہ سارے اسم ہیں. یہ کتابن، قلمن، کرسیٌ، ادھر بھی آ جائیں صالحٌ، منافقٌ، فاسقٌ، یہ سارے اسم ہیں. ان کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہوگا تو ہمیں صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ کر سکیں گے. جنس مذکر ہے کہ مؤنث ہے، عدد، وسعت اور اعرابی حالت. کل ہم نے جنس کا سبق پڑھا تھا، ہم اس کو میں دہراؤں گا پھر آگے عدد پڑھیں گے. اس کی ہم علامتیں ذہن نشین کر لیتے ہیں. جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مذکر کی پہچان کی کوئی علامت نہیں ہے، جبکہ مؤنث کی پہچان کی علامتیں ہیں. 3 علامتیں ہیں. ایک ہے جاندار اشیاء میں مؤنث، ان کی بھی کوئی پہچان نہیں ہے، نام سامنے آنے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. مثلا میں کہوں امن ماں، آپ کہیں گے مؤنث ہے. بنتن بیٹی مؤنث، اختن بہن مؤنث، امراتن مؤنث عورت. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی جو جاندار اشیاء ہیں ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، معنی آ جائے تو آپ مذکر اور مؤنث کی پہچان کر سکتے. جو غیر جاندار اشیاء ہیں ان میں 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت جس اسم میں پائی جائے گی وہ مؤنث ہوگا. گول تا، جس کے آخر میں گول تا ہو. شجراتن، ساعتن، مروحاتن، یہ گول تا ہے آخر میں، یہ مؤنث ہے. اس طرح کے الفاظ وہ کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے. اچھا جی. دوسری نشانی الف مکسورہ، یا سے پہلے کھڑی زبر، کبرا، صغرا، اخرا، بشرا، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ بھی مؤنث ہوں گے. اور تیسری علامت ہے الف ممدودہ، آخر میں الف ممدودہ، یہ الف ممدودہ ہے. صفراء، بیضاء، حمراء.
اور الف ممدودہ سے پہلے کل میں نے بتایا تھا 1 2 3 حرف ہوں گے تو وہ مؤنث ہوگا، اگر 3 حرف نہیں ہے تو وہ مؤنث نہیں ہے، پھر مذکر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے نشانیاں پڑھی تھی۔ اس کے ان کے علاوہ باقی سارے مذکر ہوں گے، یا چند الفاظ ایسے ہیں جنہیں مؤنث سماعی کہا گیا ہے، یعنی عربوں سے سنا گیا ہے کہ وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے ارض زمین، شمس سورج، دار گھر، خمر شراب، عصا لاٹھی، فلک کشتی، کأس پیالہ، شمس سورج، جہنم جہنم، نفس نفس، یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ یا جسم کے وہ اعضاء جو جوڑا جوڑا ہیں، ہاتھ کتنے ہیں، یہ بھی مؤنث، یدن مؤنث، آنکھیں عین مؤنث، 2 آنکھیں ہیں، اذن کان، 2 کان ہیں، یہ مؤنث، رجل 2 ٹانگیں ہیں، مؤنث، قدم 2 پاؤں، قدم پاؤں کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث، ساکن پنڈلی، یہ بھی مؤنث۔ جہیم یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو جہنم کے سارے نام مؤنث ہوں، جہنم کے سارے نام مؤنث ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طرح شہروں، ملکوں، قبیلوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ مصر قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مدین قرآن میں استعمال ہوا ہے، قریش قرآن میں استعمال، یہ مؤنث استعمال جی۔ جو قرآن، ہمارا مقصد ہے قرآن سمجھ، وہ جو ہے نا جو قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، وہ مصر اور اسی طرح بابل، اسی طرح مدین اور قبیلے کا نام قریش، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سماعی ہیں۔ باقی یہ 3 نشانیاں آپ نے دیکھنی غیر جاندار اشیاء میں۔ اب دیکھیں، اب کتابن بتائیں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ کالامن، کرسی مذکر ہے۔ یہ نشانی دیکھنی ہے آپ نے، اگر ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہو تو مؤنث، باقی سارے مذکر۔ یہ ہمارا کل کا سبق۔ اب آتے ہیں دوسری بات، جنس مذکر اور مؤنث کے میں پہچان ہوگی۔ اب دوسری بات ہے عدد۔ عدد سے مراد ہے اسم کے بارے میں یہ جاننا کہ اس کی تعداد کیا ہے۔ عدد سے مراد اسم کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ اس کی تعداد کیا ہے۔ تو عدد کے لحاظ سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے، یا ہوتا ہے واحد، یا ہوتا ہے تثنیہ، یا ہوتا ہے جمع۔ باقی زبانوں میں واحد جمع ہوتا ہے، واحد 1 کو کہتے ہیں اور جمع 2 یا 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں 2 کو جمع نہیں کہتے، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور جمع کا جو لفظ ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی لفظ جمع کا آئے گا نا تو اس کا مطلب ہوگا 3 یا 3 سے زیادہ۔ جیسا کہ یہ دیکھیں، یہ بنتن، یہ واحد اسم ہے، بنتن کا معنی ہے بیٹی، جی اچھا، بنتن ایک بیٹی، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن اس کی جمع ہے بناتن، بناتن اس کا معنی ہے بیٹیاں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ تو بنات جمع کا لفظ ہے، تو جمع کا لفظ 3 یا 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہوتی تو اللہ کہتے کل ازواجک و بنتک۔ جی ہاں جی، ہاں، تو قرآن کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اللہ نے بنات کا استعمال کیا، اور احادیث اور تاریخ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، تو وہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں بنت نہیں کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے بنات جمع کا لفظ استعمال۔ تو واحد کہتے ہیں 1 کو، تثنیہ کہتے ہیں 2 کو،
اور جمع کہتے ہیں 3 یا 3 سے زیادہ. یہ بس موٹی سی بات ہے. واحد باقی زبانوں میں واحد جمع 2 یا 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں. عربی میں 2 کو جمع نہیں کہتے, 2 کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. اور 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. واحد ایسا کلمہ جو ایک کی تعداد کو ظاہر کرے. یہ اگر ذہن میں نہیں رہتا تو بس اتنا یاد کر لیں, واحد 1, تثنیہ 2, جمع 3 یا 3 سے زیادہ, بس یہ بات یاد رکھیں. تو کتاب, کالم, شجرۃ, عابد, ساجد, صالح, طفل, والد, یہ واحد ہیں. اور تثنیہ ایسا کلمہ جو 2 کی تعداد کو ظاہر کرے, وہ تثنیہ ہے. اور واحد اسم سے ہی تثنیہ بنتا ہے. بہت آسان ہے. جو واحد اسم ہوتا ہے نا, اس کے آخر میں الف نون لگا دیں, نون کے نیچے زیر لگا دیں تو یہ تثنیہ بن جائے گا. کتابن سے کتابانی, کیا معنی ہوگا؟ 2 کتابیں. کالمن سے 2 قلم. شجرۃ سے, اچھا یہ دیکھیں یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے. چاہے مذکر اسم ہو چاہے مؤنث اسم ہو, آخر میں الف نون لگانا. یہ دیکھیں اس کے بعد الف نون لگا ہے, تانی. اور مذکر میں واحد اسم کے آخر میں, اور اس میں واحد اسم کے آخر میں تا کے بعد الف نون لگے. ٹھیک ہے جی. تو عابدن سے, ساجدن سے, صالحن سے, طفلن سے, والدن سے. کتنا آسان ہے. اچھا جی, کالیماتن سے کیا ہوگا؟ کالیماتانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بخاری کی آخری حدیث. کالیماتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات, کالیمتانی 2 کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ثقیلتانی, ثقیل بھاری کو کہتے ہیں, وہ دونوں وزنی ہیں, بھاری ہیں, میزان میں, ترازو میں. خفیف اردو کا لفظ ہے ہلکے.